کہانی ہے عشق ادب، فن تعمیر اور ایمان کی۔ خلافت عثمانیہ کے وہ دن جب سلطان عبد المجید اول نے وہ فیصلہ کیا جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ مدینہ منورہ، وہ مقدس سرزمین جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، یہ مسجد صرف عبادت کا مقام نہیں بلکہ اسلامی ریاست کا مرکز، عدل و مشورے کی جگہ اور امت مسلمہ کی روحانی پناہ گاہ بھی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور صدیوں بعد خلافت عثمانیہ کے زیر سایہ ایک ایسا وقت بھی آیا جب اس مقدس مقام کی ازسر نو تعمیر کا فیصلہ ہوا۔ خلافت عثمانیہ، جس کی بنیاد ہی عشق رسول پر تھی، ہر دور میں مسجد نبوی کی خدمت کو باعث سعادت سمجھتی رہی۔ سلطان عبد المجید اول نے 1849 میں جب مدینہ کی زیارت کی تو مسجد کی حالت دیکھ کر دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے نہ صرف مسجد کی تجدید کا ارادہ کیا بلکہ ایسی تعمیر کا منصوبہ بنایا جس میں ادب، عظمت اور فن کا حسین امتزاج ہو۔ ہر قدم، ہر اینٹ، ہر ستون میں ادب کی خوشبو رچی گئی۔ تعمیر سے پہلے علماء سے مشورے کیے گئے، کہاں کس چیز کی حد ہے، کون سا مقام کتنا قریب روضہ رسول سے ہے اور کیسے ہر کام شریعت اور ادب کے دائرے میں رہ کر انجام دیا جائے۔ اب تعمیر شروع ہونے جا رہی تھی، لیکن یہ عام تعمیر نہیں تھی، یہ تو ایک عبادت تھی، ادب اور عشق کی مکمل تصویر تھی۔ تعمیر شروع ہونے سے قبل پورے عملے کو تعلیم دے دی گئی کہ وہ کہاں کھڑے ہوں گے، کس رخ سے کام کریں گے اور کس طرح آواز تک ادب کی سرحد سے باہر نہیں جائے گی۔ مزدوروں نے اپنے کپڑوں کو پاک کیا، روزانہ باوضو ہو کر کام کے لیے آتے اور سب سے پہلے درود و پاک پڑھتے۔ ادب کا اعلیٰ مظہر اور مقام یہ تھا کہ مزدور اپنے اوزار کو نرم کپڑوں میں لپیٹ لیا کرتے تھے تاکہ کام کے دوران آواز پیدا نہ ہو۔ بعض ہنرمند معمار لکڑی کے دستے والے آلات استعمال کرتے تاکہ آواز مزید دب جائے۔ وہ اپنے ہتھوڑوں کو ایسے رکھتے کہ وہ زمین پر گر کر بھی کوئی شور نہ کرے۔ معمار جب دیواروں پر کام کرتے، ان کا رخ قبلہ یا روضہ رسول کی طرف ہوتا تو وہ احتراماً کام روک دیتے یا رخ بدل کر ادب کے ساتھ کام کرتے۔ اگر کسی ستون کے قریب کام ہوتا جو روضہ مبارک کے برابر آتا تو معمار اپنے اوزار رکھ کر خاموشی سے دعا کرتے، پھر دھیرے سے ہاتھ لگاتے۔ اشاروں سے گفتگو ہوتی۔ روضہ مبارک کے قریب گفتگو مکمل طور پر بند تھی۔ اگر کوئی کام کی بات کرنی ہوتی وہ محض سر کے اشارے سے یا ہونٹوں کی حرکت سے ہوتی۔ اس حصے میں گفتگو کے لیے خاص اجازت درکار تھی جو علماء کرام کی زیر نگرانی دی جاتی تھی۔ وضو اور پاکیزگی کا یہ عالم تھا کہ ہر مزدور کام شروع کرنے سے پہلے وضو کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ گرمی میں دن میں کئی بار وضو کیا کرتے تھے تاکہ پاکی کی حالت میں اس مقدس جگہ میں کام ہو سکے۔ اگر کسی کی آواز غیر ارادی طور پر آواز نکل جاتی تو معمار فوراً کام روک دیتے اور توبہ استغفار کرتے، درود و پاک پڑھتے اور پھر دوبارہ انتہائی آہستگی سے کام شروع کر دیتے۔ اور لباس کا اعلیٰ مقام اور اعلیٰ مظہر یہ تھا کہ تمام معماروں کو سادہ لباس اور صاف ستھرا سفید لباس لازم تھا تاکہ ظاہری طہارت بھی اس مقدس عمل کا حصہ بنے۔ بعض نے ٹوپیاں پہن رکھی تھی جن پر درود شریف کڑا ہوا تھا۔ ہر کام کے مقام پر کم از کم ایک عالم دین مقرر تھا جو یہ دیکھتا کہ ادب کی کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ اگر کسی نے لاپرواہی کی تو اس سے کام لے لیا جاتا۔ یہاں صرف ہنر نہیں، ادب بھی شرط تھی۔
تعمیر مکمل ہوئی تو مدینہ کی فضا میں روحانی خوشبو بکھر گئی۔ یہ صرف ایک مسجد نہیں تھی، یہ محبت کا مجسمہ تھا۔ سلطان عبد المجید اول نے روضہ مبارک کے ادب کو مقدم رکھا اور مسجد نبوی کو اسلامی فن تعمیر کا شاہکار بنا دیا۔ مسجد کی دیواریں اب ادب کی صدا بن چکی تھیں۔ جو کوئی بھی آتا پہلے درود و سلام کہتا، پھر قدم رکھتا۔ آج جب ہم مسجد نبوی کو دیکھتے ہیں تو اس کے ستون، اس کی دیواریں سب گواہی دیتی ہیں کہ جب عشق رسول اور ادب مل جائے، تعمیر پتھروں کی نہیں دلوں کی ہوتی ہے۔ ہمیں خلافت عثمانیہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ترقی اور عظمت ایمان اور ادب کے سنگم سے ہی جنم لیتی ہے۔ اس تعمیر نے ہمیں بتایا کہ ادب نہ ہو تو تعمیر بے روح ہے، اور جب ادب شامل ہو جائے تو تعمیر عبادت بن جاتی ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ایک دعوت فکر ہے کہ ہم اپنے ایمان اور فن اور ادب کو کس طرح یکجا کریں۔